بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کی شرائط۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت حدیث مبارکہ سے روایات سے اس کی مروی، ٹھیک ہے کہ فضیلت اس میں آئی ہے کہ نہیں۔ اب ہم نماز جنازہ کی شرائط جو ہے نا یہ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی شرائط بتائیے کون کون سی ہیں۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے دو قسم کی شرائط ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کا تعلق نمازی سے ہے، اور دوسری وہ ہیں جن کا تعلق میت سے ہے۔ نمازی سے متعلق کیا شرائط ہیں؟ نمازی سے متعلق وہی شرائط ہیں جو عام نمازی کی ہیں۔ کون کون سی؟ بدن، جگہ اور کپڑوں کا پاک ہونا ایک، دوسری ہے ستر عورت، ٹھیک ہے، تیسری ہے قبلہ رخ، چوتھی نیت کا ہونا، پانچویں اس میں وقت اور تکبیر تحریمہ شرط نہیں ہے۔ لیکن نماز کے اندر جو ہے وہ وقت اور تکبیر تحریمہ یہ شرط ہے، جبکہ نماز جنازہ کے اندر وقت کا ہونا بھی شرط نہیں اور تکبیر تحریمہ بھی شرط نہیں ہے۔ باقی جو ہیں جگہ کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جسم کا پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ستر عورت کہ جسم کا وہ حصہ جس کو ہر حال میں ڈھانپنا فرض ہے اس کا چھپا ہوا ہونا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ٹھیک ہے، اتنا حصہ جو ہے یہ چھپا ہونا چاہیے، کپڑے کے ساتھ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ننگا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو ستر عورت بولتے ہیں۔ اس کے بعد قبلہ رو یعنی کہ آپ کا جو منہ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ قبلہ اس طرف ہے اور آپ نے میت اس طرف رکھ کے نماز پڑھنی شروع کر دیا، نہیں، ایسے نہیں۔ جس طرف قبلہ ہوگا آگے میت ہوگی اور منہ بھی اسی طرف ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی شرط ہے۔ اگر کہیں نا کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، ادھر منہ بھی کر لیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے، تو ایسا اگر آپ موجود ہوں، آپ کہیں کہ نہیں یہ شرط ہے نماز جنازہ کی، یہ شرائط میں سے ہے کہ یہ شرط ہونی چاہیے، یہ لازمی ہونا چاہیے کہ آپ کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ کسی اور طرف منہ کریں گے تو پھر نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیت کا ہونا، نیت بھی ضروری ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ منہ سے اگر آپ نیت کرتے ہیں، نیت کی میں نے اس نماز کی پڑھنی خاص واسطے، 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اور دعا اس حاضر یا حاضرہ میت کے واسطے، ٹھیک ہے، پیچھے اس امام کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف، آگے بھی تکبیر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نیت کر لیں، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے دل کے اندر کہ میں نماز جنازہ ادا کرنے جا رہا ہوں یا کر رہا ہوں۔ اب میت سے متعلق شرائط یہ کیا ہے؟ میت سے متعلق شرائط کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، میت کا مسلمان ہونا، میت کا مسلمان ہونا، میت کا مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ میت جو ہے یہ مسلمان ہونی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی اور طبقے کے ساتھ وہ تعلق رکھتی ہے تو پھر آپ نہیں پڑھائیں گے، مثلا ہندو ہے، کافر ہے، یا عیسائی ہے، یہودی ہے، اس کا جنازہ نہیں آپ نہ پڑھیں گے نہ پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا مسلمان ہونا یہ شرط، ٹھیک ہے، مسلمان ہوگی تب نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، میت کے بدن یعنی کہ اس کو غسل دیا ہو، اگر غسل نہیں تو اتنا غسل دینے کے اگر وہاں پر کوئی جو ہے وجوہات نہیں ہے، میسر نہیں ہے، اس کی سہولت غسل دینے کی سہولیات جو ہیں وہ میسر نہیں ہیں، یعنی کہ پانی نہیں ہے یا دور تک پانی نہیں مل رہا، یا میدانی علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ پانی کا انتظام نہیں ہے، یا کوئی بستی ایسی ہے جہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کنفرم ہونا چاہیے
کہ میت جو ہے اس کا بدن، اس کا جسم جو ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اوپر کفن ڈالا جاتا ہے اس کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، اس کے اندر بھی، اس کے اوپر بھی کسی قسم کی نجاست نہ لگی ہو، ٹھیک ہے، اور بدن کے اوپر بھی کسی قسم کی نجاست نہ لگی ہو، ٹھیک ہے۔ تو دوسری شرط کیا ہوگی میت کی؟ پہلی کیا ہوگی کہ میت کا مسلمان ہونا، اور دوسری کیا ہوگی میت کے بدن اور کفن دونوں چیزیں پاک ہونا۔ آگے تیسری، جنازے کا وہاں موجود ہونا، یعنی کل یا اکثر یا نصف آدھا بدن ما سر کے موجود ہونا، لہٰذا غائب کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں نا، میت سامنے ہونی چاہیے، چاہے اس کا آدھا حصہ ہے، چاہے میت کا سر ہے، چاہے اس کا آدھے سے بھی کم حصہ ہے، لیکن موجود ہونا اس کا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے اس کے اعضاء جو ہے علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بعض حادثات ہوتے ہیں نا، ٹھیک، اس کے اندر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میت جو ہے نا جس کا آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر موجود ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے جسم وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ اگر وہ غائب ہے، نہیں جی وہ پتہ نہیں کہاں ہے، ہم اس کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، تو غائب کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ آگے چوتھی، جنازہ نمازی کے آگے قبلے کی طرف ہو، اگر نمازی کے پیچھے ہوگا تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ اب یہ بھی شرط ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کہ جو میت ہے وہ آگے ہو، پیچھے نہیں ہونی چاہیے، وہ آگے ہو، ٹھیک ہے، وہ نمازی کے آگے ہو میت، اگر پیچھے ہوگی تو پھر یہ نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ پھر لوگ اعتراض کریں گے وہ جی ہوا ہی کوئی نہیں ہے، ایسے نہیں، تو اختلاف سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے کہ جو میت ہے وہ نمازی کے آگے ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ آگے وہ جناب صفیں ہیں تو آگے میت ہے نہیں تو آگے صفیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہی ہے اگر آگے پڑی ہوئی ہے، چاہے پیچھے 100 صفیں ہیں 200 صفیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ میت آپ کی آگے ہی شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے میت کا وہ حصہ بدن چھپا ہوا ہو جس کا چھپانا فرض ہے، جس کو ہم ستر عورت بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور جو عورت ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک، اس کا پورا جسم جو ہے نا وہ ستر عورت ہے، اس کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور جو مرد ہے اس کا کم از کم اتنا، یعنی کہ اگر کپڑا کم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آپ ہر جگہ پہ یہ صورت موجود ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو کسی چادر کے اندر بھی اس کو دے سکتے ہیں، چادر پاک ہونی چاہیے، کپڑا میسر نہیں ہے کوئی ایسی جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جس چیز کے اندر اس کو لپیٹ رہے ہیں، کرتا ہے اس کے پاس وہی ہے، اگر پاک ہے اسی کے اندر اس کو لے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مجبوری کے ساتھ ہوگا، مجبوری کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ویسے نہیں، اگر کفن موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، پھر اس کو کفن ہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میت کا وہ حصہ بدن چھپا ہو، یعنی کہ وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، ستر عورت، ٹھیک ہے، عورت کے لیے پورا جسم اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ، یہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ میت امام کے محاذی، یعنی اس کی سیدھ میں، ٹھیک ہے، یہ امام ہے جس نے جنازہ پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بالکل آگے میت ہو، ٹھیک ہے، میت جو ہے اس کا نمازی کے سامنے، امام کے سامنے ہونا، مجازی ہونا، اس کے آمنے سامنے ہونا یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک میت ہے تو اس کا کوئی حصہ بدن امام کے محاذی ہو، اور چند ہوں تو کسی ایک کا حصہ بدن امام کے محاذی ہونا کافی ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک ہو تب بھی وہی ہے، اور اگر زیادہ ہوں تب بھی وہی، ٹھیک ہے، مثلا لانے کے ساتھ ایسے کر کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، 2 ہیں 3، ایک پہلے ہے، ایک آگے، دوسری تیسری، ایسے کر کے جو ہے نا، ٹھیک ہے، بعد یہ